الصلاة معراج المؤمنین، الصلاة عماد الدین۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، اور اس بات کا ہم نے عہد کر لیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کرے گا، ہم اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخلہ فرمائیں گے، اور جو ان نمازوں میں پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہر ایک ایمان والے پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بالغ ہوتے ہیں، ان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی گئی ہے۔ دن رات میں 5 نماز اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض فرمائی۔ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ نماز کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے اہم، سب سے فریضہ جو ہے اللہ کی عبادتوں میں، وہ نماز ہے۔ توحید، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھنا، یہ ایمان، بنیاد ہے ایمان۔ کلمہ توحید جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ توحید، اس کا دل سے یقین کرنا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، اور عمل سے ظاہر کرنا ہے۔ ہمارے اعمال کے ذریعے سے اس چیز کو ظاہر کرنا ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ ہے۔ ہماری جو عبادت ہے، چاہے وہ بدنی عبادت ہے یا مالی عبادت ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے غیر کے لیے کوئی عبادت نہیں۔ یہ سر جھکے گا تو صرف اللہ کی رضا کے کام ہو، اللہ کے سامنے جھکے گا اور کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ سر تن سے جدا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے سوا کسی غیر کے سامنے عبادت کے لیے نہیں جھکے گا۔ ہم کو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے نماز کو فرض فرمایا ہے، اللہ کے وعدے ہیں نمازیوں کے لیے، تو خاص طور سے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت محبت کرتے ہیں، رحم فرماتے ہیں، نعمتیں لٹاتے ہیں، اور ہم اللہ کو بھول کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کہنے کو ہم اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، لیکن اعمال اگر دیکھیں گے، طرز زندگی اگر ہم اپنی دیکھیں گے، تو ہماری طرز زندگی، ہمارے اعمال ایمان والوں سے مشابہ نہیں ہوتے۔ قرآن و حدیث کے تابع نہیں ہے ہمارے اعمال۔ ہماری زندگی کا رخ جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف جا رہا ہے، اور ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ حالانکہ کلمہ پڑھنے کے والے کے لیے، اسلام والے کے لیے، دین والے کے لیے نماز اہم چیز ہے۔ دین کی بنیاد نماز، اسلام کی جو بنیاد ہے نماز ہوتا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون۔ اگر وہ ستون ہی قائم نہیں رہے گا تو دین کیسے
باقی رکھے گا. اس لیے مضبوطی سے پکڑنا ہے تو نماز. اللہ نے ایک ہی وقت میں پوری نمازوں کو فرض نہیں فرمایا، بلکہ 24 گھنٹے میں اللہ نے 5 نمازوں کو فرض فرمایا ہے وقت کے حساب سے. کہ ہم اگر دنیا کی زندگی میں مصروف ہو جائیں، ہم کو اللہ یاد آ جائے تو ہم نماز کی طرف راغب ہو جائیں. اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں، اس کا آنکھوں میں خلاصہ ہے کہ تو کتنے گناہوں کے انبار لگا، زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کے انبار لگا، یہاں تک کہ لوگ ان پہ فتوے بھی لگانے شروع کر دیں. اگر تو میری طرف رجوع ہوگا، مجھ سے معافی چاہے گا، میری طرف آئے گا، میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں. اور یہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تیرے گناہوں کا معاف کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. میرے کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ کیوں معاف کرے اس کے گناہ، انہیں اتنا بڑا گناہ گار ہے، کیوں اس کے گناہ معاف کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اللہ ہے، اللہ جو چاہے کرتے ہیں. اللہ کی رحمت ہر آن ہر لمحے ہمارے اوپر برستے رہتی ہے. پانی کے قطرے، بارش کے جو قطرے ہوتے ہیں وہ چاہے تو گن سکتے ہیں فرشتے. زمین کی ریت کے ذرات کچھ فرشتے چاہے تو گن سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں جو اپنے بندوں کے اوپر اللہ کی برستی ہیں، اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے. خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم گن نہیں سکتے. میری رحمتوں کو، میرے انعاموں کو اگر تم گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. ایسی بے شمار نعمتیں اللہ کی، ایسی بے شمار رحمتیں اللہ کی. اتنی رحمتیں برسانے والے اللہ، اتنی نعمتیں عطا کرنے والے اللہ، اور اتنے رحمان و رحیم اللہ کہ پہاڑ پر بھی گناہ ہو جائے، ساری دنیا کی خالی جگہ گناہوں سے بھر جائے، پھر اللہ کی طرف اگر رجوع ہو جائے، معافی چاہے تو اللہ معاف کرنے والے اتنے بہترین اللہ. اور ہم اس اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے طرز زندگی میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمارے طرز زندگی کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر اللہ سے محبت کی کوئی چمک دکھتی نہیں ہے. بس زندگی گزار رہے ہیں تو گزار رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. ایک صبح ہوئی، ایک شام ہوئی، پھر ایک صبح ایک شام ہوئی، دن ہفتے بنے، ہفتے مہینے بنے، مہینے سال بنے، سال صدیاں بنے، زندگی ختم، دنیا ختم. لے کے کیا جا رہے ہیں اپنے ساتھ؟ ہمارے ساتھ کیا چیز جا رہی ہے؟ کتنا ہم اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی کو ہم گزار رہے ہیں؟ سوچئے، دیکھیے آپ. اللہ کے گھروں سے آوازیں آتی ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. بندہ سوئے ہوا ہے، دن کا رات کا محنت کرا ہوا تھکا ماندہ بندہ سوئے ہوا ہے، شاید اس سے بھول ہو جائے، نیند کے آغوش میں اللہ کو بھول جائے، لیکن اللہ پھر بھی یاد کر رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم. اے میرے بندے، نماز نیند سے بہتر ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نیند ہم کو بہتر ہے. سائنس سے تحقیق کر کے بتا رہی ہے، سائنس سے پکار کر بتا رہی ہے کہ صبح کے وقت میں جو وقت آپ کے نماز کا ہے، فجر کا جو وقت ہوتا ہے آپ کا، اس وقت میں سونا آپ کے جسم کو بہت بڑا نقصان پہنچاتا ہے. یہ سائنس چیخ کر پکار رہی ہے. آپ دیکھیں گے تو معلومات ہوں گے، آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. جو غیر ایمان والے ہیں
تحقیق کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کی جو نماز کا جو وقت ہے فجر کا، چاہے تو اللہ تعالیٰ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بھی رکھ سکتے تھے فجر کا وقت، جیسا ظہر کا وقت عصر تک ہے، عصر کا وقت مغرب تک ہے، عشاء کا وقت صبح سحر تک ہے، ان اوقات کے اندر آپ کبھی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کا وقت صرف 1 گھنٹے کے قریب رہتا ہے، 50 منٹ یا 1 گھنٹہ 5 منٹ کے 10 منٹ کے درمیان اتنا ہی وقت رہتا ہے ہمارے پاس، 50 سے 70 منٹ کے درمیان کا وقت رہتا ہے نماز کا، فجر کا جو وقت ہوتا ہے اتنے وقت کے اندر آپ کو نماز پڑھنا رہتا ہے۔ اور پھر اسی نماز کے لیے اللہ کی طرف سے مؤذن آواز میں نازاں کے اندر یہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ 1400 سال پہلے، قریب 1450 سال ہم کو یہ بتا دیا گیا، اور ہر وقت میں ہم کو ہر روز ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور آج سائنس بھی یہ تحقیق کر کے بتا رہی کہ بھائی وہ وقت جو ہے آپ کا، جو آپ کو اللہ نے دیا ہے فجر کا جو وقت ہے، اس وقت میں آپ کا سونا آپ کے جسم کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دے، ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ جوانی کی طاقت، جوانی کی قوت، اس کے اندر اتنے مگن رہتے ہیں کہ جسم کے اندر کیا کمزوری آ رہی ہے ہمارے ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا، اس وقت کے سونے سے کیا نقصان ہوگا ہماری باڈی کو ہم کو کچھ احساس نہیں ہے۔ اور جب ایسا وہ چیز کی کمزوری آتی ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، چین سکون کے لٹ جانے کے اعتبار سے، اس وقت بھی ہمارا دماغ ادھر نہیں جاتا کہ میں نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ میں فجر کی نماز چھوڑ دیتا تھا جوانی میں فجر کی نماز چھوڑ کے زندگی گزارتا تھا، اس واسطے یہ مصیبت آئی میرے اوپر۔ فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے، ضائع کرنے کی وجہ سے جسم کے اندر میری یہ کمزوری آئی ہے، میرے جسم کے اندر یہ بیماری آئی ہے، میرے کاروباروں کے اندر یہ زوال آیا ہے، میرے گھر کا چین و سکون اس فجر کی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے گیا ہے۔ دماغ ادھر نہیں جاتا کیونکہ ہم ادھر سائڈ کے نہیں ہے نا، ہم دنیا والی سائڈ کے، ہم دنیا والی سائڈ کی طرف کے، ہمارا دماغ دوسری طرف لے جاتا ہے نفس اور شیطان ہمارا۔ اور پھر اللہ رحم کرے، اطراف جو ہمارے جو ماحول میں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ دوست احباب ہو، چاہے خاندان قبیلہ ہو یا بستی ہو، ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں، وہ لوگ بھی ہم کو ادھر نہیں لے آتے، ہمارا دماغ دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ کسی کے کرنے سے کچھ ہوا ہوگا، کسی آنے سے کچھ ہوا ہوگا، تم یہ دن یہ کرے تھے بول کے ایسا ہوا، وہ دن میں وہ نہیں کرنا تھا، یہ کرے تھے بول کے ایسا ہوا۔ اللہ کی طرف نہیں جاتا، میں نماز چھوڑنے کی وجہ سے ایسا ہوا، میں قرآن کی تلاوت چھوڑنے کی وجہ سے ایسا ہوا، میں سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ایسا ہوا، اس طرف دماغ نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی نہیں فرماتے ہوئے اگر تم میرے نبی کی اطاعت نہیں کریں گے، میری نبی کی اطاعت ہے نا، اللہ کے پاس اگر آپ کو نور نظر بننا ہے، اللہ کے محبوب آپ کو اگر بننا ہے، اللہ کی محبت اگر آپ چاہتے ہیں، تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بے حد ضروری ہے، فرض ہے۔ بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، ساتھ میں محمد رسول اللہ پورا کلمہ پڑھیں گے تب اسلام میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دل سے اقرار اور زبان سے اظہار اور اعمال سے ظاہر ہونا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہیں۔ دنیا تو اللہ غیروں کو بھی دیے، جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اس کو بھی دے رہے ہیں، لیکن مسئلہ جو ہے وہ آخرت کا ہے، مسئلہ جو ہے اللہ کی رضا کا ہے، مسئلہ جو ہے جہنم سے بچنے کا ہے، مسئلہ جو ہے جنت میں جانے کا ہے، مسئلہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس حاصل کرنے کا ہے، مسئلہ جو ہے قبر میں عذاب سے بچنے کا ہے، مسئلہ جو ہے تمہارے اعمال کی قبولیت کا ہے۔ بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ نماز پڑھوں گا لیکن نبی کی طریقے پہ نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ روزہ رکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف رہیں گا، آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔
آپ زکوٰۃ نکالیں گے، صدقہ نکالیں گے، جو بھی اعمال کریں گے اللہ کا حکم بھی ہونا ہے اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہونا ہے، تب وہ چیز قابل قبول ہے اللہ کے پاس، ورنہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر اللہ اس کے رسول کے احکام کو لاؤ۔ دنیا چھوٹنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، آج ہے ہم باحیات ہے، سانس اکھڑی تو پھر ہم مردہ ہو جاتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں رہتا۔ جاؤ جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں بے یار و مددگار، کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا۔ دنیا میں جب تھے اچھے تھے، صحت مند تھے، طاقتور تھے، مالدار تھے، عزت والے تھے، شہرت والے تھے، عہدے والے تھے، سب لوگ سلام ٹھوکتے تھے، سب لوگ قریب ہوتے تھے۔ لیکن آج جا کے دیکھو قبرستانوں کے اندر کتنے بادشاہ دنیا سے گزر کے پڑے ہوئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کتنے بڑے بلڈر، کتنے طاقتور لوگ، بڑے بڑے رسوموں بڑے پہلوان، آج کہاں قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں رکھنے والے آج قبروں میں پڑے ہوئے، کون پوچھنے والا ہے؟ بڑی خوبصورت زمانی رکھنے والے، طاقت رکھنے والے، مال رکھنے والے آج قبروں کے اندر تنہے تنہا پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے نام پہ کچھ پڑھ کے ثواب پہنچانے والا نہیں۔ کئی ایسے لوگ، ایک دن وقت آئے گا ہم بھی اسی طرح قبر کی تاریکی میں پڑے ہوئے رہیں گے، لوگ ہمارے مال پر، ہماری جائیدادوں پر تعیشانہ زندگی گزاریں گے، راحت والی زندگی گزاریں گے دنیا میں اعتبار سے، لیکن ہم قبر میں اکیلے پڑے رہیں گے۔ ہماری قبر میں ہمارے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، ہم مرے ہیں تو ہم ہی جائیں گے قبر کے اندر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اندر جانے کے بعد، کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے احکام پر زندگی گزارو اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی گزارو۔ یہ دنیا کی چمک دھمک، یہ دنیا کا عیش عشرت، یہ دنیا کے تقاضے، یہ دنیا کے فیشن کوئی ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اطاعت میں رہیں گے زندگی تو کامیاب رہیں گے۔ کئی مرتبہ سنے آپ واقعہ، جب فرعون کے جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تو جتنے بھی جادوگر تھے فرعون کے طرف سے آنے والے، وہ پوری حلیے کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کے ویسا لباس، چہرہ وغیرہ لے کے آئے اور اپنے اپنے جادو کے کھیل بتائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو وہ سب کے سب ایمان میں داخل ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لی، اللہ پر ایمان لا لی۔ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ پر، موسیٰ کے رب پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال پر پوچھے کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ تو میرے مقابلے میں آئے تھے اور آپ ان کو ایمان دے دیے، ایمان کی دولت سے نواز دیا ان کو، ایسا کیوں کرے؟ فرمایا کہ اے موسیٰ تم دیکھتے نہیں کہ وہ لوگ جو تھے وہ تمہارے حقوق شکل اختیار کر کے آئے، تمہارے ویسا لباس، تمہارے ویسا چہرہ، تمہارے ویسی حرکت، تمہاری سنت کو اپنا کے آئے، اور جو میری نبی کی سنت کو اختیار کرے گا میں اس کو کامیاب کروں گا۔ جو میرے نبی کی سنت کو اختیار کر کے آئے گا میں اس کو کامیاب کروں گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے امام، پیغمبروں کے امام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کی اطاعت آئیں گی ہماری زندگی میں، اگر ان کی سنتیں آئیں گی ہماری زندگی میں تو کتنے کامیاب ہوں گے آپ خود اندازہ لگا سکتے۔ بتایا گیا ہے کہ ایسے دور میں جبکہ سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو، سنتوں کو بھلایا جا رہا ہو، کوئی ایک سنت کو اگر زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اپنی زندگی کے اندر سنتوں کو لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لاؤ، ورنہ آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، آپ کو شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ملے گی۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہونا بے حد ضروری ہے۔ اپنے چہروں کے اوپر سنت مبارک رکھو، چہرے کا رکھنا واجب ہے۔ مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے
چہرے کا داڑھی کا رکھنا واجب ہے، رکھنا ضروری ہے۔ دنیا کی تھوڑی سی چاہت کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی خوشی کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی راحت کے لیے اس سنت کو نہ مٹاؤ۔ دنیا کے تھوڑے عہدے کے لیے، دنیا کی تھوڑی ڈگری کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی کاروبار کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ چھوڑو۔ کچھ نہیں تو کم سے کم قبر میں جائیں گے، جب فرشتے آئیں گے منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے، تو دیکھیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والا ہے۔ کم سے کم چہرے کو دیکھ کے رحم تو آئے گا۔ اپنے مال کے ساتھ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹاتے ہو۔ بہت سے لوگ بڑے بڑے باتیں بہانے بناتے ہیں کہ ہم بسرا نہیں لگا رہے، ہم قیچی لگا رہے، ہم مشین لگا رہے، ہم وہ لگا رہے۔ ایک مٹھی سے کم چہرے کو بنانا نہیں ہے۔ ہمارے امام کے نزدیک کم سے کم ایک مٹھی چہرہ رہنا ہے، ایک مٹھ۔ اس کے بعد میں جو ہے اس کو آپ کٹا سکتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیے آپ چہرہ زندگی سے نکل گیا۔ نبی کی سنت، بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء اللہ کے نام لیتے ہیں، ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ کسی ایک ولی کو بتا دیں جو بنا چہرے والا ہو، اگر اس کو نہیں آئی تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے کہ وہ چہرہ نہ رکھتا اور پھر وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، چہرے کی سنت کو چھوڑیے، اپنے چہروں پر سنت کو تازہ کیجیے، آپ زندہ کیجیے۔ ایک سنت کا زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب۔ سر کو ہمیشہ ڈھانپ کے رکھیے، یہ ہمارے فائدے کے لیے۔ راستے میں جب نکلتے ہیں گرد و غبار رہتی ہیں، گندگیاں رہتی ہیں، جراثیم رہتے ہیں، سر ڈھانپ کے رہنا ہے۔ اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھ کے رہتے تھے اور امامے کے نیچے ٹوپی پہنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم بھی سر ڈھانپ کے رہیں، ٹوپی پہن کے رکھیں۔ اسلامی ٹوپی، دین کی ٹوپی پہننے کے لیے، اسلام کی ٹوپی پہننے کے لیے شرم آتی ہے، بالا خراب ہو جاتے ہیں، اور ہیٹ اچھی آسانی سے پہنتے ہیں۔ دیکھیے آپ، ایک ٹوپی ہٹ گئی دوسری ٹوپی آ گئی، آپ سنت کو چھوڑے یہودیوں کے طریقوں کو لے لیں۔ آپ اپنے سر پہ ہمیشہ ٹوپی رکھیے، سنت کو زندہ کیجیے۔ آپ ایک ایک سنت آپ کے چہرے سے، آپ کے چلنے سے، آپ کے پھرنے سے، آپ کے بات کرنے سے لوگوں کو یہ احساس ہونا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے طریقوں کی اختیار کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے طریقوں کے اختیار کرتا ہے، اسی کے مطابق اس کی من چاہت، اس کی چاہت جو رہتی ہے وہ چاہت کے تحت رہتا ہے۔ معاملے دنیا کے تقاضوں کے اندر دیکھ لیے، ساتھ رہتا نہیں معلوم، لیکن کسی سے محبت ہو جاتی ہے، ایک ہو جاتا ہے، تو پھر انہیں کیسا خوش ہوتا ہے، وہ اس کے خوشی کے اظہار کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ انہیں بولے وہ لباس پہنا انہیں تو وہ لباس پہنے ہوئے رہتے ہیں، وہ چپل پہنا تو وہ چپل پہنے رہتے ہیں، ویسا کہ وہ کر کے آؤ تو پورا کرتے ہیں۔ پھر آپ کو اللہ کے رسول سے جب محبت ہے تو پھر آپ وہی کام کیجیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے۔ آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ وہی عمل کیجیے جو اللہ کو محبوب ہے۔ آپ کیوں غیروں کے طریقوں کے اختیار کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کیجیے، جانیے، معلومات کیجیے۔ ہم کو علم نہیں ہے تو جو علم والے حضرات ہیں ان کے پاس جائیے، بیٹھیے، ان کی صحبت میں معلومات کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لائیے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، آپ اپنی اولادوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اپنے خاندانوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی اولادوں کو سنتیں سکھائیے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات اور سنتوں کا اہتمام کرنے لگائیے۔ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں آپ کی اولاد کس طرح سے زندگی گزار رہی ہے، سنتوں کے خلاف زندگی گزار رہی ہے، اور آپ خاموش بیٹھے رہے، آنکھ بند کر کے رہ رہے۔ آپ بچہ پانی پی رہا ہے، گھر والے پانی پی رہے ہیں، ٹھہر کے پانی پی رہے ہیں، آپ کا کام ہے اس کو بتانا، بیٹھ کے پانی پیو، سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، 3 مرتبہ کر کے پانی پیو، تھوڑا تھوڑا کر کے بسم اللہ کہہ کے پانی پیا کرو، پینے کے بعد الحمدللہ بولو، سر ڈھانپ کر پانی پیا کرو۔
یہ سنت ہے. پانی کو دیکھ کر پیا کرو. کھانا کھانے بیٹھے دسترخوان بچھاؤ, دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھو کے آؤ, سنت کے مطابق بیٹھا کرو, سر ڈھانپ کر بیٹھا کرو, بسم اللہ بول کر کھانا کھاؤ. کھانے سے پہلے کی دعا پڑھو, کھانے کے درمیان کی دعا پڑھو, لقمے کو اچھی طرح چبا کے کھاؤ, چھوٹے چھوٹے لیوانے بنا کر کھاؤ, دوسروں کا حق ادا کرتے ہوئے کھاؤ. تمام چیزیں کھانے کے بعد ہاتھ دھو, مسواک کرو, یہ تمام چیزیں کہاں ہوتا ہے. بستر پہ جا رہے ہیں, وضو کر کے جایا کرو, دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے جایا کرو. سیدھا پیر بستر پہ رکھو, پہلے بستر کو جھٹکو اچھی طرح سے تاکہ کوئی کیڑا پتنگا بستر میں نہ آ جائے. جھٹک کے بچھا کے سونا ہے. سیدھی کرمٹ سویا کرو, سر کے نیچے, گلے کے نیچے ہاتھ, گال کے نیچے سیدھا ہاتھ رکھ کے سویا کرو. پیروں کو تھوڑا فوڑ کر کے قبلہ رخ ہو کے سویا کرو. سوتے وقت کی دعا کلمہ طیبہ پڑھ کے سو. سورج آتے تو سورج پڑھ کے سویا کرو تاکہ کوئی پریشانی تم کو لاحق نہ ہو جائے, کوئی بیماری تمہاری طرف نہ آئے. تمہاری نیند جو ہے وہ سکون والی نیند, جو نیند کے اندر اللہ سکون راحت رکھے ہیں وہ تم کو حاصل ہو جائے. چاہے تھوڑی دیر ہی سو, 10 گھنٹے سو رہے ہیں پھر بھی دیکھیں تو سکون ہی نہیں ہے نیند کے اندر. کیا ہوا, ہر 4 بجے سوا تھا, اٹھے گا 12 بجے اٹھا, پھر کیا ہوا, نیند اس لیے نہ ہو رات کی. تو تم سنت کے مطابق سویا کرو نا میرے بھائی. سنت کے مطابق قبلہ رخ ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سویا کرو. صبح فجر کی نیت کر کے سویا کرو. تہجد کی ہو سکے تو تہجد کی نیت کر کے سویا کرو. آپ کا سونا بھی عبادت ہے. لباس پہنے سیدھی جانب سے پہنا کرو, بسم اللہ کہہ کے پہنا کرو. دعائیں رہتی ہیں اس کا اہتمام کرو, کم از کم بسم اللہ کہہ کر پہنا کرو. حمام میں اگر بدل رہے کپڑے تو جب بسم اللہ نہیں کہنا ہے, باہر کی بات, حمام سے باہر اگر بدل رہے, کیونکہ جہاں حمام رہتا ہے, جہاں بیت الخلاء رہتا ہے, وہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں. جب اتار رہے ہیں تو بائیں طرف سے اتارا کرو. اتارنے کے بعد الحمدللہ بولو کہ سیدھا عزت کے ساتھ آپ اتار لیے ہیں. ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں جو پہلے تو تھے لیکن اتار نہیں سکے, بلکہ پھاڑ کے اتارنا پڑا ان کی دنیا سے رخصت ہو گئی. میرا بھائی یہ سنت ہے, یہ چھوٹی, یہ 2-3 چیزیں بتا میں آپ کو, ابھی بہت سی پوری زندگی ہے ہماری. چلنے کا طریقہ, آنے جانے کا طریقہ, بات کرنے کا لہجہ, کسی کی بات سننے کا, یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہم کو. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہترین نمونہ ہے. تم اگر فالوور اگر کسی کو کرنا ہے تو اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بنواؤ. آپ تو کسی اور کے بن رہے ہیں, جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں, جس کے ایمان کا کوئی تقاضا نہیں, جو چند پیسوں کے واسطے کیا بھی کرنے کو تیار ہے, ویسے لوگوں کے فالوور آپ بن رہے ہیں. ارے فالوور بننا ہے تو قرآن کے فالوور بنو, فالوور بننا ہے تو حدیث کے فالوور بنو, فالوور بننا ہے تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بنو, انبیاء کے فالوور بنو, صحابہ کے فالوور بنو, بزرگان دین اولیاء اللہ کے فالوور بنا کرو, تاکہ ان کے ساتھ تمہارا بھی حشر ہو وہاں پر, ان کے ساتھ تمہارا بھی آخرت میں فیصلہ ہو. تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہمیں دین کی محنت کرنا ہے, دین کے اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, قرآن و حدیث کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے. ہم کو اگر نہیں آ رہا تو جس کو آتا ہے ان کی صحبت میں بیٹھنا, گھر میں کسی کو آتا ہے ان کے ساتھ بیٹھنا, سمجھانا, سیکھنا, اپنے بچوں کو بھی سکھانا, اہل و عیال کو بھی سکھانا, خود بھی عمل کرنا, دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہنا ہے. تو اس کا خاص اہتمام کریں. اور خاص طور سے بتا دیں چلو کہ نماز پڑھنے کے لیے ہم دیکھو دعوتوں میں جاتے ہیں تو ہر طرح سے تیار ہو کر, ہر چیز سے آراستہ ہو کے جاتے ہیں. سر کے بال سے لے کے پیر میں پہننے والے چپل تک ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں, دیکھتے دکھاتے جاتے ہیں. لیکن جب اللہ کے گھر کو آتے ہیں تو ایسے ہی سر اٹھا کے چلے آتے, آئے نہیں آئے بولے سے, کہاں جا رہے پتہ نہیں بولے سے. بھائی اللہ کے گھر کو آ رہے ہیں, آپ مسجد کو آ رہے ہیں تو مسجد کے ادب کے ساتھ آؤ, جس طرح آنے کا حکم اس طرح سے آؤ. آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے, ہمیشہ تو ہم کو سر ڈھپے رہنا ہے, کم از کم آخری درجے میں یہ تو ہو کہ جب ہم نماز پڑھے تو اپنی خود کی ٹوپی ہو, پیر کپڑے جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہو, گھٹنے کے اوپر نہیں بلکہ ٹخنے کے اوپر ہو. گھٹنا کا دکھانا تو حرام ہے. مرد حضرات کے لیے گھٹنا دکھنا یا گھٹنے کے نیچے کا تھوڑا سا حصہ دکھنا گناہ ہے. مرد کی صدر جو ہے بمبی سے لے کے گھٹنے کے نیچے 4 انچ نیچے تک کا حصہ فرض ہے. تو کپڑے ایسے پہنو جس سے آپ کی نماز صحیح,
ایسا نہیں کہ آپ ٹی شرٹ ڈال لے رہے ہو, چھوٹے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں, رکوع میں جا رہے ہیں یا وضو کرنے جا رہے ہیں تو پیچھے سے پورا آپ کی سطر دکھ رہی ہے, جس سے آگے والے کی نماز بھی خراب ہو رہی ہے, آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہو رہی ہے. فرض ادا ہو جا رہا ہے آپ کا, کئی وقت تو نماز تو نہیں ہوتی, لیکن کئی وقت میں کیا ہے, جیسا آپ نماز ٹوپی نہیں پہن کے آیا پر نماز ہو جا رہی, لیکن جو نماز کا جو ثواب ہے وہ ثواب سے محروم ہو جا رہے آپ. اگر آپ اسلامی لباس پہنے, ڈھیلا ڈالا کپڑے پہنے, خوشبو لگا کے آئے, سرما لگا کے آئے, عطر لگا کے آئے, اچھے سے تیار ہو کے مسجد کو آیا, تو ایک کے لمحے کے ایک قدم کے اوپر آپ کو اجر و ثواب ہے, اور آپ کی نماز قابل قبول ہے. اس کے اوپر جو اجر و ثواب ہے نماز کا, وہ پورے کا پورا آپ کو ملے گا. بندہ نماز تو بغیر سر کے ٹوپی کے بھی نماز ہو جائے, لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو نماز کے اندر ہے. وہ تاثیر آپ کو عطا معلوم نہیں ملے گی جو نماز کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے, کہ نماز بیہودہ کاموں سے, برے کاموں سے, گناہوں سے روکتی ہے. جب آپ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں گے, وقت پر پڑھیں گے, پابندی کے ساتھ پڑھیں گے, پورے اصول و آداب کے ساتھ وضو کریں گے, پورے اصول و آداب کے ساتھ نماز ادا کریں گے, سکون و اطمینان سے نماز آپ ادا کریں گے, الفاظ کو صحیح ادا کریں گے, تو پھر آپ کی نماز ایسی بنے گی کہ آپ بڑے سے بڑے گناہ گار بھی ہوں گے تو قرآن کی آیت سے ہے اس بات کی کہ آپ وہ گناہ کو چھوڑ دیں گے. نماز کی ایسی تاثیر ہے, آپ کو گناہوں سے روکتی ہے, برے کاموں سے, بیہودہ کاموں سے روکتی ہے. ورنہ نماز صحیح نہیں ہوتی تو بڑے بڑے عالمہ بھی کدھر کے رہتے. اس لیے نماز کو صحیح ادا کرو اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھو. 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض فرمائی ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھو. اللہ